بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دنیا میں بسنے والے پاکستانیوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یوم آزادی مبارک ہو۔ میرے عزیز ہم وطنوں، آزادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم ترین نعمت ہے، اور اس نعمت عظمیٰ پر جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ اگر آزادی کی نعمت کی قدر و منزلت کا اندازہ کرنا ہے تو ان قوموں سے جا کر پوچھیں جو ظلم و جبر کی چکی میں پس رہے ہیں، ہر قسم کی شناخت سے محروم ہیں، محکومی اور غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم آزاد ملک میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنی مذہبی عبادات ہوں، رسومات ہوں، آزادی سے ادا کر رہے ہیں۔ یہ سب کا سب ان بہادر مجاہدوں، غازیوں اور شہیدوں کی قربانیوں کی بدولت ہے جنہوں نے اس وطن عزیز کی خاطر اپنی جان، مال، اولاد، تن، من، دھن اور سب کچھ قربان کیا۔ پاکستان کی تعمیر اور بنیادوں میں لاکھوں مسلمانوں کی جد و جہد اور شہداء کا خون شامل ہے، اور تاریخ اٹھا کے دیکھیے، بر صغیر کی تقسیم کے وقت ایک اندازے کے مطابق 1.5 کروڑ افراد ہیں جو بے گھر ہوتے ہیں، اور پرتشدد واقعات میں 20 لاکھ افراد ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ میرے عزیز ساتھیو، جب بھی کسی قوم نے آزادی حاصل کی تو وہ آزادی تاریخ کی کتابوں میں اپنے پیچھے خون سے رنگین، دردناک، لازوال داستانیں چھوڑ جاتی ہے۔ آزادی خیرات میں یا پلیٹ میں رکھ کر کوئی نہیں دیتا۔ آزادی تو دلوں کو پگھلا دینے والی قربانیاں مانگتی ہے جو ہمارے بزرگوں اور اسلاف نے ہنسی خوشی دی۔ 14 اگست کا دن ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے نصف صدی تک اس ملک کے حصول کے لیے جن قربانیوں کا، جن جانی اور مالی قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، جن کی بدولت آج ہم آزاد وطن میں پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، ہماری اصل پہچان یہ پاکستان ہے، یہ ارض مقدس پاکستان جو ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر وجود میں آیا، یہ وہ واحد کلمہ ہے جس پر پوری مسلمان قوم نے اتفاق کیا تاکہ مسلمان پوری آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی فرائض سر انجام دے سکیں اور اللہ کے پسندیدہ دین اسلام کو یہاں نافذ کر سکیں۔ میرے عزیزو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بحیثیت مسلم اس نعمت کی قدر کریں اور اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا کریں، اور اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار حسن و خوبی کے ساتھ ادا کریں، اور یہاں اسلام کے نفاذ کے لیے اپنی عملی جد و جہد جو ہے اس سے آنے والی نسلوں کو سرخرو کر سکیں اور انہیں ایک تحفہ دے کر جائیں جس طرح ہمارے بزرگوں نے ہمیں تحفہ دیا۔ میرے عزیزو، آج چند منچلے بے وقوف جو اس آزادی کے دن کو ہلڑ بازی کی نظر کرتے ہیں اور باجے بجاتے ہوئے لوگوں کا چین اور سکون غارت کرتے ہیں، ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ بتاؤ کہ یہ 1.5 کروڑ افراد جو بے گھر ہوئے، یہ 20 لاکھ افراد جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی قربانی، اپنی جان کی قربانی دی، کیا یہ ان کی قربانیوں کے ساتھ مذاق نہیں؟ کیا آپ ہلڑ بازی کرتے ہوئے اس دن کو بے فکری کے ساتھ گزار دیں؟ میرے عزیزو، یہ ان کی قربانی کے ساتھ ایک مذاق ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان کی قربانیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے اس مشن کو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی خاطر انہوں نے کیا، اس مشن کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنی ذمہ داری صحیح طور پہ ادا کر سکیں، اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ یہ ہے یوم آزادی کا پیغام۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مملکت کو سلامت رکھے، تا قیام قیامت آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی سلامت رکھے جو اس ملک کی آزادی کے لیے، اس ملک کے دفاع کے لیے رات دن دور اپنے گھر والوں سے، ہماری نیند کی خاطر کہ ہم چین سے سکون سے سوئیں، اپنی نیندیں قربان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری سپاہ کو، ہماری افواج کو سلامت رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔